شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد. کل ہمارا 13واں پارہ ہم پڑھ رہے تھے. سورۃ یوسف اور سورۃ رعد ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب 14ویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ ہم سورۃ ابراہیم سے شروع کریں گے. سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں. 52 آیات ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں. سورت کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے. اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 35 کے ایک فقرے سے لیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے اللہ تو اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا، سلامتی والا شہر بنا دے. یعنی اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت ابراہیم رکھ دیا گیا. سورت رات کے آخر میں منکرین کو دھمکی دی گئی تھی اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی تھی، اولم یروا ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آتے ہیں اور اس کا دائرہ کار ہر طرف سے تنگ کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں وہ بات کہہ دی گئی ہے، کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ آج سرزمین مکہ میں حق و باطل کی جو کشمکش ہے، اس کا فیصلہ اب ہوا چاہتا ہے. اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، لیکن آزمائش کے چند مراحل ابھی باقی ہیں. آزمائش کے وہ پہلو، وہ مرحلے کہ جن سے ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارثوں کو گزرنا پڑے گا، لیکن آخر کار کامیابی مسلمانوں کا ہی حق ہے، اور ذلت اور رسوائی شیطان کے نمائندوں کا مقدر ہے. اور سورت کا انداز بیان اسی طرح ہے کہ جس طرح مکی دور کے آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا انداز بیان ہے. اور اگر مضمون پر اس کے غور کریں تو یہ سورت رات کے قریب زمانے میں ہی نازل معلوم ہوتی ہے، خصوصاً اس کے آیت نمبر 13 کے جو الفاظ ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ جو کافر ہیں، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا ہے کہ یا تو ہم تمہیں اپنے ملک سے، اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے، یا ہم تمہیں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے. یہ صاف اشارہ اسی طرف ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی تھی اہل مکہ کی، وہ اپنے عروج پر تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا
کہ جب پچھلی قوموں کی طرح مکہ مکرمہ والے بھی اہل ایمان کو اپنے ہاں سے نکالنے کے لیے تل پڑے ہیں، اللہ نے ان کو دھمکی سنا دی ہے۔ کیونکہ جب رویہ اس طرح کا آ جائے کہ انبیاء اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ لیے جائیں اور انبیاء کو اپنے علاقوں سے نکالنے پر دھمکایا جانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جو دھمکیاں دی ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اہل ایمان کو بھی وہی تسلی دی ہے، اور ان کے پیش رووں کو بھی اللہ نے یہی بتایا تھا، لَنُنْسِكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم ان ظالموں کو ختم کر دینے کے بعد اس زمین پر تمہیں ہی آباد کریں گے۔ یہ اسلام کا شجرہ طیبہ، یہ وہ پاک درخت ہے، یہ جس نے ہر صورت پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اس نے پھل دینا ہی دینا ہے، اور کفر کا شجرہ خبیثہ یہ جلد اکھاڑ دیا جائے گا۔ اب ذرا دوسری امتوں کا اور اس امت کا کچھ فرق ہے۔ دوسری امتوں نے جب انبیاء کو تنگ کیا، انبیاء کو نکالا، دعوت سے انکار کیا، اللہ نے وہاں سے انبیاء کو نکال کر وہاں پر عذاب بھیج دیا۔ لیکن یہاں کچھ مختلف معاملہ ہے۔ جب انبیاء کو نکالا، اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دے دی کہ تمہیں نکالا ہے، تمہارے ہاتھوں سے ہی انہیں سزا دلوائی جائے گی۔ اور اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ اور دیگر جو دوسرے انبیاء ہیں، ان کے قصوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی ہسٹری کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ کس طرح اصل مدعا اور اصل مدد انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ اور آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا حوالہ دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ کس مقصد کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر کے وہ وادی ذی زرع، غیر ذی زرع کے اندر آئے تھے، ایک غیر آباد وادی کے اندر اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس سرزمین کے لیے انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ جب انہوں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسایا تھا تو ان کے دل میں کیا ارمان تھے؟ انہوں نے اپنے رب سے اس زمین کے لیے، اس کے رہنے والوں کے لیے کیا مانگا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ اللہ رب العزت نے قریش کو یہ باتیں سنائی ہیں کہ ذرا اپنی تاریخ دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے جو جد امجد ہیں، جن کے نام پر آج تم بیٹھ کر اپنے پیٹ بھر رہے ہو، اور ان کے بنائے گئے جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے تم والی اور موالی بنتے ہو۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس وادی کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے ہیں تو انہوں نے کیا دعا کی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں یہاں پر چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ نماز کے پابند بن سکے۔ اب جب اس دین کا داعی اور اصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وارث سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جب آ گیا ہے تمہارے درمیان، تو تم لوگوں کے نخرے ایمان نہیں آ رہے، اور آج تم اس نبی کو جو اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دینی وارث ہے، حقیقی بیٹا ہے، اور اسے تم یہاں سے نکال پرے کرنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اس کے بعد سورت کے اجمالی مضامین کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن، اس کتاب مقدس کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہے کفر کی روشنیوں کو، کفر کی جو تاریکیاں ہیں اس کے اندر توحید کی، ان تاریکیوں کے اندر، ان اندھیروں کے اندر توحید کے دیے جلانا۔ اور نبی کی ذمہ داری ہے تبلیغ، ایمان دلوا دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ دین کے انکاری ہیں وہ دنیاوی زندگی کے جادو میں گرفتار ہیں، اور اللہ نے ہمیشہ ہدایت کو واضح رکھا ہے، اور اہل زبان
جو تھے انہی میں سے ہی اللہ نے نبی بھیجا ہے تاکہ تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر ہدایت اللہ کی مشیت اور توفیق اور حکمت سے ملتی ہے۔ سیدنا موسیٰ کی بعثت بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ لوگوں کے اندر حسن و ہدایت کو پھیلائیں، اور پھر شکر کرنے سے نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے پہلی نعمت بھی چھین جاتی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر یہود کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ پہلے بھی نعمت نبوت کی تم لوگوں نے ناقدری کی اور ذلیل ہوئے، اب بھی تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کر رہے ہو، اب بھی ذلیل ہوگے۔ قوم نوح، عاد اور بعد کی بعض قوموں کا حوالہ جنہوں نے رسولوں کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی اس صورت کے اندر دیا گیا ہے، اور انبیاء نے واضح کیا ہے کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور توحید یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی حامل ہوتی ہے۔ توحید کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے نہیں، ان کی بشریت سے انکار کیا۔ غیر رسول کوئی فرشتے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو ہمارے ہی درمیان رہا ہے، انسان ہے تو یہ کیسے رسول ہو گیا، اس پر کیسے وحی اتر آئی؟ اور پھر رسولوں کا یہ کہنا کہ معجزہ دکھانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، البتہ جو وحی ہم پر آتی ہے وہ سنانا ہمارا فرض ہے۔ رسولوں کو قوم کی دھمکی ہے، یہ دھمکی کہ مرتد ہو جاؤ یا ہمارا علاقہ چھوڑ دو، تمام تر انبیاء کو یہی سننا پڑا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے تسلی ہے کہ یہ ظالم ہلاک ہوں گے، اور تم استقرار کے ذریعے مضبوطی پا جاؤ گے۔ پھر یہ بشارت اصحاب استقامت کے لیے ہے، جو لوگ کفار کی دی گئی تکالیف کو برداشت کر جائیں گے، استقامت اختیار کریں گے، انہیں اللہ اس زمین کی ملکیت عطا فرما دیتا ہے۔ سرکشوں کے لیے جہنم کا سنگین عذاب تیار ہے، اور جہنمیوں نے اور ان کے شیطان لیڈروں کا آپس میں بحث و مباحثہ بھی اس صورت کا مضمون ہے، اور ضلالت قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے، ان کے جو جہنمیوں کے شیطان لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے کہ ضلالت تم نے خود اختیار کی ہے، اب سزا بھی بھگتو، اور پھر شیطان یہ اپنے پیروکاروں کو وہاں پر تنہا چھوڑ دے گا اور بالکل نکل جائے گا۔ شرک ہی دراصل اصل کفر ہے، جس کو روکنے کے لیے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اور منکرین کو یہ دھمکی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو اللہ زمین میں بسا دے گا۔ پھر جہنمی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، جبکہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کہیں گے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر مزے کریں گے۔ اور توحید اور اس پر مبنی جو عقائد ہیں پاکیزہ اور پھلدار درخت کی طرح ہیں، جبکہ شرک اور شرکیہ ایک عقائد کی مثال خاردار درخت کی سی ہے، کانٹوں والے پودوں کی سی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کی برکت سے اہل ایمان دین و دنیا میں ثابت قدم رہیں گے، اور مشرک ظالم پھسل جائیں گے، اور اسلام دشمن عناصر اپنے پیروکاروں کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ وحی کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، اور اللہ سے مانگنے والوں کو بشارت ہے کہ تمہاری ہر طلب پوری کی جائے گی۔ ملت ابراہیمی کا تعارف اس میں کروایا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی روشنی میں ان کی سیرت یہاں بیان کی گئی ہے۔ دشت فاران اور وادی ذی زرع میں اپنی ذریت کو بسانے سے مقصود کیا تھا؟ مقصود تھی توحید اور اقامت الصلاۃ، جس کی مکہ والے تکذیب کر رہے تھے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے، اور اللہ نے ظالموں کو سخت ترین تنبیہ کی ہے۔
یہ قریش مکہ اور یہ منکرین اسلام، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ روز محشر اللہ کی رسول کی اتباع نہ کرنے پر وہ حسرت کریں گے۔ اور پھر عقل مند وہی ہیں جو اللہ کے رسول کے پہنچائی گئی بات پر نصیحت حاصل کرے۔ سورت کے تفصیلی مضامین کا زیادہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لا الہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام را۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے ایک اصول وضع کیا تھا شروع کے اندر کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کٹے ہوئے حروف ہیں، تو ان کا معنی، ان کا مطلب، ان سے مراد کیا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی صراحتاً وضاحت نہیں کی گئی، تو اس لیے اپنے پاس سے مختلف ہمیں ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قرآن کے نزول کا مقصد پہلی آیت میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کن عقائد اور اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لانا ہے، اور پھر ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو اس کتاب کا، قرآن کا انکار کریں گے۔ اور قریش کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ کتاب کو ان کی زبان میں اتار کر اللہ نے ان پر اپنی حجت کو پورا کر دیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ اللہ رب العزت نے رسولوں کو ان کی قوم کی زبان میں اتار کر اس لیے ان پر احسان کیا ہے کہ تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ کل اس پر اعتراض نہ کریں کہ ہمیں تو رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور یہ لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا اب اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، وہ جس کو جس چیز کا مستحق پائے گا اسی کو عطا کرے گا، اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف تبلیغ کی ہے۔ اب ان آیات کے اندر منکرین کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت۔ نمبر 2، راہ حق میں رکاوٹ ڈالنے کا عمل۔ اور نمبر 3، سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھ پن کو پسند کرنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ بھی توحید کو پھیلانے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، وہ بھی لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکی سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانے کا مقصد لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی جد و جہد کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور انہیں اس رستے میں بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ وہ نجات یافتہ ہوئے، ان کے دشمن ہلاک ہوئے، اور اسی طرح اس کشمکش میں بالآخر غلبہ کس کو ملے گا؟ کفر اور مؤمنین کی جنگ میں، کشمکش میں فتح ہمیشہ مؤمنین کی ہوتی ہے، انبیاء کے پیروکاروں کی ہوتی ہے، لیکن ابتدائی مرحلے میں صبر اور استقامت اختیار کرنا پڑتی ہے، اور آخری مرحلے میں جب فتح مل جائے تو پھر شکر کرنا لازم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں شکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم ساری کائنات سمیت اللہ کی ناشکری کرو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ناشکری کر کے تم نقصان اپنا ہی کرو گے، اور شکر گزاری سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے، اور ناشکری کی نحوست سے نعمت چھن جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب ذرا سوچئے، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ دے دے گا نعمتوں کو،
یعنی حصول جو نعمتیں موجود ہیں، حاصل ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر کفر جو ہے وہ شکر کے متضاد استعمال کیا گیا ہے۔ ایک بندہ جو اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، جب بھی اس سے بات ہوتی ہے وہ صرف اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی مجھے ملا کیا ہے، میں تو بس مارا گیا، میں لٹ گیا، مجھے جو ہے وہ دنیا کے اندر حاصل کیا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے اس بات پر شکر کیا ہو کہ اللہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ تو نے مجھے دایاں بایاں ہاتھ دیا ہے، اللہ تو نے مجھے 2 قدم دیے ہیں، میں اپنے معاملات کو میں چل پھر رہا ہوں، اللہ تو نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، میں اس دنیا کے اندر رہ کر دیکھ پا رہا ہوں۔ کتنے ہی لوگ ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے ہاتھ پاؤں یا آنکھیں نہیں ہیں۔ تو جو ناشکری ہے یہاں پر کفر یعنی انکار کرنا، یہ شکر کے مقابلے میں بھی آیا ہے، تو ناشکری بھی کفر ہوتی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر سیدھا بتایا ہے ان عذابی لشدید، تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نعمت اسلام کے ساتھ کفر کر کے اپنی وہی پرانی غلطی دہرا رہے ہو جس کا سبب تم پہلے ہی عذاب چکھ چکے ہو۔ اسی قسم کا فریضہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح، ہود، صالح اور ان کے بعد آنے والے ان گنت انبیاء نے بھی کیا تھا، لیکن قوم نے ان کی زباں بندی کی پوری کوشش کی اور کھل کر کفر اور شرک کا اظہار کیا۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہتے ہیں کہ ہم کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو تم لے کر آئے ہو، جو تمہارے اوپر اتری ہے، اور ہم اس بات کے اندر شک میں ہیں جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ انبیاء کس طرف بلاتے تھے؟ انبیاء کا بلانا صرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت ایک اکیلا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کے اندر، اس کو پکارنے کے اندر کسی کو ساتھ ملانا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ پھر آگے رسولوں سے کفار کا مطالبہ اور اس کا جواب اللہ نے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 17 تک دیا ہے کہ قوموں سے جب ان کے رسولوں نے گفتگو کی، انہیں توحید کی دعوت دی اور انہیں اگر تم اس دعوت کو قبول کرو گے، انہیں بتایا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کرو گے تو دنیا کی سعادتیں ملیں گی، انکار کرنے سے تم برے حشر سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تو کفار نے جو پہلا انکار کیا نا، جو پہلی بات کہی، پہلا اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ ایک انسان تو رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس لیے تم رسول ہو نہیں سکتے۔ ذرا دیکھیے انسانوں کی ہٹ درمی دیکھیے، قریش والے اس لیے رسول نہیں مانتے تھے کہ یہ انسان ہیں، ہمارے درمیان پلے ہیں، بڑے ہیں، ہمارے درمیان شادیاں کی ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو گئے؟ اور آج کے مسلمان اللہ کے رسول کو بشر نہیں مانتے، کہتے نا 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 نا، اللہ کے رسول تو نور ہے۔ اگر اللہ کے رسول نور ہوتے تو قریش کو آپ کو ماننے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو پیغمبروں نے کہا کہ ہم کب اپنی بشریت کے منکر ہیں، ہم بشر ہی ہیں، لیکن بشریت کے سب سے اعلیٰ اور اولا اور اشرف اور اکمل اور افضل مرتبے کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ یہ نبوت اور رسالت انہی کو عطا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے چن لیتا ہے۔ یہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، کمائی نہیں جا سکتی کہ انسان نیک ہے اور نیکیاں کر کر کے وہ نبی بن جائے، جیسے کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے دعوے دار نبوت کے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے عمل اس طرح کے کیے ہیں کہ میں امتی نبی ہوں، یا میں بہت زیادہ نیکوکار ہوں اور اس وجہ سے مجھے نبوت دے دی گئی ہے، جبکہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ تو مینٹل کیس تھا۔ نیک ہونا تو شاید بڑی دور کی بات ہے،
اس کے اندر تو نیکی کا نون بھی نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا کلا کما کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے توحید کو اور اپنی بھیجی گئی نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ نے بھی اپنے بندے اس دنیا کے اندر کھڑے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور انہوں نے اس کا یہاں پر دنیا کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح سے مقابلہ کیا، اس انداز میں مقابلہ کیا کہ اس کو نہ کو چلے چبوائے، اور جن کے اندر سرخیل ہمارے اسلاف میں سے بزرگ اور اس دنیا کے اندر موجود مسلمانوں کے اندر حجت اللہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا اس لیول پر جا کے مقابلہ کیا کہ آخر مرزا کو ان کے خلاف مباہلہ کرنا پڑ گیا، اور دونوں نے اشتہار چھپوا کر ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کی یا بد دعا کی کہ اللہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وہ تو پاکستان آئے، یہاں پر آ کر سرگودا والی سائڈ پر رہے، یہیں پر دفن بھی ہیں، کئی سال زندہ رہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ لعین ملعون وہ لعنتی شخص وہ باتھ روم کے اندر مرا دست لگنے سے، اور ہندوستان کے اندر ہی مر گیا، اور اس کی دعا مکمل ہو گئی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ تو نبوت کا مرتبہ اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے خاص۔ اور پھر انبیاء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے معجزہ دکھانے کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کوئی امر دکھا دے، لیکن تمہیں جو خلاف عادت معلوم ہوتا ہے نا، یہ تم اس کو چھوڑ دو۔ اور کفار اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے کہ تم یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ یا ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فکر نہ کرو، یہ کافر ہلاک ہوں گے اور ان کی جگہ پر وارث تم بنو گے۔ اور انبیاء سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہارے مخالفین تمہارے سامنے نیست و نابود کر دیے جائیں گے، اور تمہاری سرفرازی اور تمکن اللہ تمہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور بات، اس آیت کے اندر خلافت راشدہ کی بھی تعید ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ ان قریب تمہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں اس زمین پر خلافتیں دے گا، انہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا، اسی طرح سے جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کا وارث بنایا۔ تو یہاں سے علماء کرام خلافت راشدہ کی بھی جو دلیل ہے وہ پکڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک اللہ نے کفر اور شرک کی مثال بیان کی ہے کہ کافروں کے اعمال، اس کی مثال یہ ہے کہ بظاہر اعمال حسنہ ہیں، لیکن ان کی بے اثری اور لا حاصلی کے لحاظ سے دی جا رہی ہے یہ مثال کہ ان کے اعمال کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح تیز آندھی میں خاک اور تنکے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، اسی طرح ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک جو آیات پچھلی کے اندر کفر اور مشرکین کی باہمی جو آپس میں بحث کا نقشہ کھینچا گیا تھا، اس کے مقابلے میں اہل ایمان، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آخرت میں ان مشرکین کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ ان کے لیڈران اور ان کے پیروکاران ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور یہ سارے شیطان پر لعنت بھیجیں گے
شیطان بھی ان سے اعلان برات کر دے گا اور کہہ دے گا کہ مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اپنے سر پیٹو، تم اپنی بدبختی کے خود ذمہ دار ہو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اور ہر قسم کے کفر اور معصیت کی اصل ذمہ داری خود اس انسان پر ہے۔ شیطان کی جو حیثیت ہے نا، وہ ایک معین مجرم کی ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مجرم ہے۔ تو اللہ نے انہی جو بحث و مباحثہ ہے قیامت کے دن جو ان کفار کا آپس میں ہوگا، جو ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، اسی کا ہی نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ آپس میں سلام کہیں گے، مبارکبادوں کے تبادلے ہوں گے۔ ایمان اور توحید کی مثال ایک پھلدار درخت کی ہے جس کی بے شمار شاخیں ہیں اور ہر شاخ اس کی مبارک ہے۔ اس کی اونچائی اتنی ہے کہ آسمان کو چھوئے اور گہرائی اس کی تحت الثری سے بھی کم ہے، اور دنیا میں پھل دیتا ہے، اور ایمان کی جو گہرائی ہے اس زمین کے اندر وہ تحت الثری بھی اس کے مقابلے میں کم چیز ہے، اونچائی آسمانوں تک ہے، اور دنیا میں یہ درخت پھل دیتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو ایمان والوں کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جو کفر کے کلمات ہیں، جو کفر کی باتیں ہیں، ان کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے۔ یعنی راہ ایمان کے سوا جتنی بھی راہیں ہیں، خواہ انہیں مذہب کا نام دیا جائے یا فلسفہ کہہ کر پکارا جائے یا کوئی شاندار نام رکھ دیا جائے، بہرحال وہ سب کے سب سطحی نام ہوں گے، اور اسلام کے سوا جتنے فلسفے، جتنے نظریے، جتنے مذاہب ہیں، وہ عقلاً ہی ثابت نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا اپنے محبوب بندوں کو محبت سے اللہ نے پکارا ہے، آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، کہ کفر اور شرک اور ان کے لیڈروں کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کا کفر کیا ہے، شرک کا ذریعہ اس کو بنایا ہے، اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر انہوں نے اتار دیا ہے۔ اور ضمناً ساتھ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں۔ مقصود کیا ہے؟ اس نصیحت سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دینا ہے کہ یہی چیز ان کے حریفوں کے مقابلے میں عند اللہ ان کے حق کو غالب کرنے والی ہے، اور اس کے اندر نماز قائم کرنے میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں انہی کا فائدہ ہے۔ کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہوگا، وہاں پر یہی جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہی کرنسی اللہ کے ہاں کام آنی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر کہا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے کہ تم جو مانگو گے ہم دیں گے، اور اتنا ہوگا کہ تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اور یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی روش اپناتے ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید اور شرک سے بیزاری یہ سیدنا ابراہیم کے اس مقصد کو پورا کرنے والی چیز ہے جس کے لیے انہوں نے وادی ذی زرع کے اندر اپنی اولاد کو بسایا تھا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، وہ سدا بہار دعائیں جو اب تک جن کا پھل مل رہا ہے، کہ جو انہوں نے سرزمین مکہ کو اپنے لیے دارالحجرت بنانے کے بعد اس سرزمین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی تھیں۔ اور مقصود اس کا یہ بھی ہے کہ مشرکین پر واضح کر دینا ہے کہ ان کی ساری زندگی سیدنا ابراہیم کی دعاؤں اور تمناؤں سے بالکل برعکس ہے، اور اگر اس مقصد کو کوئی پورا کر رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اے میرے پالنے والے، ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، میری تابع داری کرنے والا جو بندہ ہے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس وادی میں لا بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے قریب، تیرے گھر کے پڑوس میں، تو اے ہمارے رب اس لیے ان کو یہاں بسایا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر نمازیں قائم کریں، تو ان کے لوگوں کو ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے، یا میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد سے بھی نماز کے پابند لوگوں کو بنا دے۔ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب حساب والے دن مجھے، میرے ماں باپ کو اور دیگر مؤمنین کو بخش دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ الٹیمیٹ قسم کی دعائیں ہیں جو قیامت تک اس امت کے اندر رائج رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر کے اندر کچھ یوم حشر کے کچھ مناظر کھینچے ہیں، آیت نمبر 42 سے لے کر 52 تک، کہ ان ظالموں کی بداعمالیوں سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ اپنے اوپر کیے وہ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، اور خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، گرے ہوئے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب انہیں عذاب آ لے گا، پھر ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، اور ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، ہم تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے بھی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے؟ کیا تم ان لوگوں کو گھروں میں نہ رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے بہت سی مثالیں بیان کی تھیں، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں، ایسی خطرناک چالیں تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، لیکن ہرگز تم یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تو بڑا ہی غالب ہے، بڑا ہی بدلہ لینے والا ہے۔ اے نبی انہیں اس دن سے ڈرائیے جس دن آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے، اور تم اس دن گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں کے اندر ملے جوئے جکڑے ہوئے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، گندک کے ان کے لباس ہوں گے، آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے اس کے کیے گئے عمل کا بدلہ دیں گے، اور بے شک اللہ کو حساب لیتے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوتا ہے، آگے ہم نے 14واں پارہ شروع کرنا ہے۔ 14 پارے کے اندر سب سے پہلے جو صورت آئی ہے وہ صورت حجر آئی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کی 99 آیات اور اس کے 6 رکوع۔ آیت نمبر 80 کے ایک فقرے سے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو اس حجر المرسلین سے اس صورت کا نام ماخوذ ہے، اور صورت ابراہیم کے آخر میں کفار کے لیے جو تحید اور وعید اور نبی کے لیے جو تسکین اور تسلی کے الفاظ وارد ہوئے تھے، هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو اس صورت میں بالکل واضح ہو کر سامنے وہ بات آ گئی ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک واضح حجت ہے، خود ایک واضح حجت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے آپ پر اتار دیے جائیں، تب یہ لوگ مانیں گے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، رسولوں کے ساتھ ان لوگوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا، اسی طرح کے مطالبے کیے ہیں۔ اور صورت کے انداز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ صورت ابراہیم کے ساتھ متصل ہے، یعنی یہ بھی
مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس کے پس منظر میں دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے، اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی، استہزاء اور مزاحمت اور ظلم کی ایک حد ہو گئی ہے، جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم ہے اور تنبیہ کا موقع زیادہ ہے۔ سورت کے اجمالی مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ قرآن اپنی صداقت کی دلیل خود ہے، اور عذاب الہی کے مؤخر ہونے کی وجہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے دیوانگی کا تانا کہ اگر تم سچے ہو تو تم پر فرشتے اترتے ہیں، تو ان فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں لے کر نہیں آتے، اور اس کے جواب میں منکرین کے انکار، اور اصل جو سبب تھا وہ یہ تھا ان کے انکار کا کہ وہ تھی بدنیتی۔ اگر نشانیاں ہی چاہتے تھے تو یہ آسمان جو کھلا تمہارے سر پر ہے، یہ زمین جس پہ تم چل پھر رہے ہو، یہ قدرت کی نشانیاں اور بہت سی ہیں۔ پھر آگے سیدنا آدم علیہ السلام کا اور شیطان ابلیس کا ماجرا اس صورت کے اندر دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کا آغاز پانی اور کیچڑ سے ہی ہوا تھا، اور جنون کی تخلیق انسانوں سے پہلے، جنوں کی جو تخلیق تھی وہ انسانوں سے پہلے ہوئی اور آگ سے ہوئی۔ فرشتوں کا سجدہ کرنا انسانی عظمت کی دلیل ہے، اور شیطان کی فتنہ سامانیاں، ان کی نگاہ اور دنیا میں مرغوبات سے مزین کر دینا، شرک میں ملوث کروں گا یہ دعویٰ، اور ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، یہ بھی شیطان کا دعویٰ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اور ابلیس کو کب تک مہلت ملی ہے یہ بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ سالے لوگوں کا قابل رخش انجام اور باغوں اور چشموں کے درمیان ابدی زندگی اور عیش و آرام، قریش کے مغروروں کو تنبیہ، اور فرشتوں کا آنا کوئی نیک شگون نہیں ہوتا، فرشتے آتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر آگے قوم سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، اس کا تذکرہ، اور رات کو بستی سے سیدنا لوط جو تھے وہ ایمان والوں کے ساتھ اس بستی سے نکل جائیں، اور فرشتوں کی ہدایت لوط علیہ السلام کو، اور اتمام حجت اور عذاب۔ پھر قریش کو اس واقعے کے بعد باز آ جانے کی تنبیہ، قوم سمود کا الزام اور ان کا عبرتناک اس سے درس جو حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی، اور کفار پر طنز اور صبر کرنے کی آپ کو تلقین، اور حصول صبر کی تدبیر نماز ہے، اور رب کی عبادت، اور آخری سانس تک یہ سب کرنا ہے۔ سورت کے تفصیلی مضامین کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ 1 سے لے کر 15 تک اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا قرآن ہے، یہ خود ایک واضح دلیل ہے، ایک واضح حجت ہے، اور اس لیے اپنی صداقت کے لیے کسی خارجی یا باہر کی نشانی یا کسی شہادت یا کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب اپنی وہ بد نصیبی پر روئیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ اللہ کے رسول ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ چند دن اپنی خود فراموشیوں میں مگن رہ لیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو عذاب نازل ہو جائے گا، اور یہ فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ فرشتوں کا نزول اللہ کے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نا تو پھر کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ پہلے لوگ بھی جو تھے وہ فرشتوں کے نزول کے دعوے دار ہوتے تھے، کہتے تھے کہ فرشتوں کو اتارو، فرشتوں کو اتارے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا کھاتا پورا کر دیا اور فرشتے نازل ہو گئے۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، بس پھر فرشتے نازل ہو کے
ایک امر کا، اس کام کا، اس کی اخیر کر دیتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ نافذ کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک قرآن کریم کی صداقت کی جو نشانیاں ہیں وہ آفاقی ہیں، آفاق میں موجود ہیں، اور ان کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے مضبوط قلعے اور اس میں چمکتے ہوئے تارے اور زمین اور اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ پہاڑ اور ان کے لامتناہی خزانے، پھر ان کا ایک اندازے کے ساتھ نزول اور حبوط اور ہوائیں اور ان کی جو عجائب قدرت ہے، ان سب کو دیکھ کر یہ لوگ سبق کیوں حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ اللہ کا آسمان بغیر پلڑ کے کھڑا ہے، اللہ کی زمین بغیر کسی سہارے کے اڑ رہی ہے، اس زمین کے اندر کھیتی بو تو ایک دانے پر درخت بن جاتا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کی حقانیت اور اس کی کتاب کی حقانیت کی دعوت نہیں ہے؟ اگر یہ غور کرتے تو ان پر واضح ہو جاتا۔ پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 48 تک کفار کی ضلالت کے سبب بتائے گئے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہے اور ابلیس اور جنات کی تخلیق سخت حرارت والی آگ سے ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ابتدائی ماجرے کی یاد دہانی یہاں سے جو کروائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کفار کی گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے؟ اصل مصدر یہ ہے کہ ابلیس کی ذریت نے جس کو ضلالت میں پھنسایا، بالآخر اس کا انجام بھی وہی ہوا۔ اور ابلیس نے کہا میرے رب جس طرح تو نے مجھے رسوا کیا ہے، اور مجھے قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر دوں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، جو مگر تیرے جو چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا ہاں سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا، مگر جو لوگ تیری پیروکاری کریں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تجھے چند لوگ مانیں گے جو کہ گمراہ ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان کی فتنوں سے محفوظ رہنے والے متقین کی فلاح اور ان کی طرف اجمالی اشارہ ہے کہ بے شک متقی اور وہ لوگ جو باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور یہ فرمایا ہے کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو کچھ بھی رنجش اور کینہ تھا اس کو نکال دو۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے نزول کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 49 سے لے کر 77 تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے۔ یہ اس واقعے کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ دردناک عذاب لانے والا بھی ہے۔ وہی فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی، وہی فرشتے جب سیدنا لوط کی قوم کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے جب وہ عذاب لے کر آئے تو پھر صاعقہ یعنی بجلی عذاب بن کر رونما ہوئی، نمودار ہوئی، اور آخر میں کفار کی توجہ دلائی گئی ہے کہ تم قوم لوط کی بستیوں پر آئے دن گزرتے رہتے ہو، ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو ان کے انجام سے تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 سے لے کر 84 تک قوم شعیب اور قوم سمود کے انجام کی طرف ایک اجمالی سا اشارہ دیا گیا ہے کہ قوم لوط کی طرح قوم شعیب بھی اور قوم سمود بھی اس کے آثار جو تھے وہ قریش جانتے تھے، کیونکہ سفر کرتے رہتے تھے۔ قریش کو پتا تھا کہ کہاں پر کس کی قبر ہے، کہاں پر کیا معاملہ ہے۔
پھر قوم لوط کی طرح قوم شعیب اور قوم سمود کے آثار بھی قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیدہ بینا سے دیکھا جائے تو قدم قدم پر مفسدین کے انجام اور آثار موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 سے لے کر 99 تک انبیاء کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ صبح 9 کی طلوع سنائی گئی، صبح 9 کی طلوع ہونے کی امید دلائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ ابھی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کو درگزر کریں، ان کے کیے کا سارا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی شکل میں جو دولت آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی چیز کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تانوں کی پرواہ نہ کریں اور اسے اپنے دل پر نہ لگائیں، اور اللہ کی تسبیح اور نماز کو قائم کریں، اس میں مشغول رہیں، اور صبح یقیناً طلوع ہونے والی ہے اور ان قریب کفر کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور اسلام کی صبح ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد سورۃ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورۃ نحل مکی سورت ہے، اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں اس کے۔ اچھا جی، سورۃ نحل مکی سورت ہے اور اس کی 128 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ اصل میں بول بول کے نا میرے کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، خشکی اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 128 آیات ہیں، اس کے 16 رکوع ہیں۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر 68 سے لیا گیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ ذرا رب نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ سابقہ صورت کے جو مضمون تھا اختتامی، کہ آج بھی جو لوگ نبی کی تنبیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اے نبی آپ دل برداشتہ نہ ہوں، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اس مضمون کے بعد بغیر کسی تمہید کے اللہ نے ان متکبرین کو خطاب کیا ہے کہ تم جس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو نا، وہ عذاب اب آیا ہی چاہتا ہے، اس کی سختی سے تمہارا جو گڑا ہوا معبود ہے نا یہ تمہیں بچائے گا نہیں۔ اور اس صورت کے اندر جو اس کی گواہیاں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی مکی ہے اور مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور اس بات کی تائید صورت کے جو انداز بیان ہے اس سے بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں شرک کے ابطال اور توحید کے اس بات کا، اور رسول کی دعوت نہ ماننے کے برے نتائج کا، اور اس پر تنبیہ کا، اور حق کی مخالفت پر جو کفار مصر ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، یہ اس صورت کے مرکزی مضامین ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم صورت کے جو اجمالی مضامین ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ 14ویں پارے کے اندر اب صورت نحل ہی صرف ہے، اور پارہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ کفار نے عذاب کی جلدی مچائی ہوئی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں، سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ تو پھر ہوا یہ اللہ اکبر کبیرہ، تو کفار کا جو لوگ تھے جو کہ عذاب کی جلدی مچا رہے تھے ان کو وعید کی گئی ہے۔ ہر شخص پر فرشتے وہی لے کر نہیں اترتے، جسے اللہ نبی بنائے وہی پیغام توحید سناتا ہے، اور اس بات سے تمہیں چڑ ہے
کائنات کا نظام اللہ نے نہایت حکیمانہ انداز میں مرتب کیا ہے، اور پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا اور ہماری بنائی ہوئی کائنات سے ہر آن فائدہ اٹھانے والا انسان ہمیں جھٹلاتا ہے، اور ہمارے مقابلے میں یہ بے جان قسم کے بت ان کو شریک بنا کر کھڑا کر لیتا ہے، اور انسان کی پیدائش اور جانوروں کی جو انسانی فائدے کے لیے تخلیق ہے، اور پھر آسمان سے پانی کا نزول ہے، یہ لہلہاتی کھیتیاں ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، دن اور رات کا تغیر ہے، شمس اور قمر اور ستاروں کی جو لامعانیت ہے، اور سمندروں اور اس کی مخلوق سے وسیع پیمانے پر استفادہ، اور پہاڑوں کو جو زمین پر اللہ نے جمایا ہوا ہے، اور زمین پر اور پہاڑوں سے پانی کے جو اللہ نے نہریں وہاں سے چلائی ہوئی ہیں، ستاروں کے ذریعے انسان راستوں کی تلاش کرتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے، وہ تمہارا جو پروردگار ہے میں اس کی مہربانیوں کا فیضان ہے۔ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا انہوں نے کوئی کسی چیز کی تخلیق کی ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہے، وہ کسی چیز کو پیدا کہاں کر سکتے ہیں؟ اور زمین کے پیٹ میں غیر معمولی تک جو مدت تک پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کب باہر آئیں گے۔ یہ منکروں کا تکبر، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا تکبر جو ہے وہ ان کی ہدایت کے آڑے آ رہا ہے۔ تکبر نہ ہوتا تو یہ اللہ سے بغض نہ رکھتے، اب یہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ ان تکبر کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ قرآن کو اگلے لوگوں کا افسانہ کہہ کر ان کافروں کے پیشوا اپنے پیروکاروں کی توجہ اس سچائی سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ روز قیامت مشرکین رسوا ہوں گے، اہل ایمان خوش ہوں گے، فرشتے انہیں سلام کہیں گے، جنت کے دروازوں پر ان کا استقبال کریں گے۔ اور پہلی قومیں بھی ایسے لا یعنی قسم کے مطالبے کرتی تھیں، ان کے انجام سے سبق تم لوگ کیوں نہیں سیکھتے؟ مشرکین اپنے شرک کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ کتنے عجیب سی بات ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے معاملات کر کے بتا دیے ہیں، زمین ساری کی ساری تم لوگوں کے لیے مسخر کر دی ہے، اور تم پھر کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان منکرین کی فکر میں اپنے آپ کو تنگ نہ کریں، اپنے آپ کو نہ کھپائیں، اور ہجرت حبشہ جن لوگوں نے کی تھی، اللہ نے ان کا اچھا انجام، اچھے ٹھکانے کی بشارت یہاں پر دی ہے سورت کے اندر۔ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ توحید انسان کو اونچائی پر لے جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرشتوں کی عاجزی بیان کی گئی ہے آیت نمبر 49 کے اندر۔ آیت نمبر 52 کے اندر جو شرک پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 65 کے اندر سوکھے درخت ہرے اور مردہ زمین لہلہانے لگ جاتی ہے، تو انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر آگے آیت نمبر 66 کے اندر دودھ کی نعمت بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی واضح دلیل ہے، اور مختلف پھل اور شہد کی نعمت کا اہتمام اللہ کے الہام اور القاء سے ہوتا ہے، اور شہد میں لذت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے والے صرف عقل مند ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 69۔ اور زندگی اور موت، عمر کی حد یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 70۔ رزق کی کمی یا فراوانی وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 71۔ اور اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ آیت نمبر 78۔ اور رسول کے ذریعے اللہ اپنی حجت لوگوں پر پوری کرتا ہے۔ آیت نمبر 84۔ اور اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 90، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور آگے عہد و جو وفا ہے، اس کے یہ وعدوں کو توڑنے والے جو بدعہد یہودی ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں حکم دیا گیا ہے آیت نمبر 91 کے اندر کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے عموماً بدنیت ہوتے ہیں، آیت نمبر 94۔ اور دنیا کے مفادات اور عارضی اور اخروی یہ نعمتیں
یہ عارضی نعمتیں ہیں دنیا کی، اور اخروی نعمتیں دائمی ہیں۔ آیت نمبر 96، اور ایمان اور عمل صالح ہمیشہ ہر ایک کے لیے نیک پھل لاتے ہیں۔ آیت نمبر 97، اور تلاوت قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے استعاذہ حاصل کرو، جب قرآن پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ آیت نمبر 98، اور شیطان کا داؤ مشرکوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے اس کا داؤ کسی کام نہیں آتا۔ آیت نمبر 100، اور احکام شریعت میں بتدریج مصلحت کے ساتھ اسلامی شریعت اتاری جاتی ہے کہ اہل ایمان جو ہے ان کے قدم جم جائیں۔ آیت نمبر 102، اور مظلوم مسلمانوں کو استقامت کی راہ اپنانے کی تلقین کی ہے۔ آیت نمبر 106، اور ناشکرا وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آگے اسی حوالے سے ایک مثال اور صبر اور انتقام کی حدود اور رعایت، آیت نمبر 127، اور اسلام کے غلبہ کی بشارت اور وعدہ نصرت الہی، آیت نمبر 128۔ سورت کے تفصیلی جائزے کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوها سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ وان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ منکرین اور مشرکین یہ بار بار شرارت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عذاب الہی اگر فی الواقع کوئی چیز ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ تو سورۃ نحل کے آغاز میں بغیر کسی تمہید کے، ایک منٹ میں، ایک لحظے میں، ایک جملے کے اندر تنبیہ کر دی کہ بے وقوفو، عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو مہلت تمہیں ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، اور عذاب الہی کو مذاق سمجھ کر جلدی نہ مچاؤ، وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے وہ تمہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ یہ دنیا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تم لوگ اس میں دھاندلی مچائے پھرتے ہو۔ اس کا خالق اور مالک ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زمین کے ایک قطرے سے، پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے سامنے حریف بن کے کھڑا ہو جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 10 سے لے کر 32 تک، اس کائنات میں مختلف تخلیقات اور اس میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، اور اس کے ساتھ کسی اور کی شراکت نہیں ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ ان کے مزعومہ جو معبود ہے وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کون کہتا ہے؟ کہ مردے جو ہیں وہ زندہ نہیں ہو سکتے، اور پھر جن لوگوں کو تم نے معبودہ نے باطلہ بنایا ہوا ہے وہ خود میت ہے۔ وہ وہاں سے فری ہونے کے بعد جب اللہ رب العزت کی قیامت آئے گی تو اس وقت یہ میتیں، یہ مردے جن کو تم اللہ رب العزت کے سوا پکارتے ہو، یہ اس وقت باہر نکلیں گے۔ انہوں نے قبر سے کب فری ہونا ہے، کب نکلنا ہے، اس بات کا انہیں خود پتہ نہیں ہے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کفار کا یہ بات کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے، آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک، یہ مشرکین کی نہایت گھٹیا دلیل ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ گویا ان کے شرک میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اور ہر قسم کی یہ بےہودہ باتیں
اور اسلام کو جھٹلانے والے یہ مجرم لوگ یہ صرف اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے لیے وعدے کو پورا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور صبر اور توکل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے ان آیات کے اندر کہ ہم ان کو اس دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس ہجرت کا یعنی جو پہلی ہجرت تھی ہجرت حبشہ، اللہ کہتا ہے اس کا انہیں بڑا اجر ملے گا کیونکہ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر آخرت کے اندر اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی کو اگر شک ہے تو اہل علم سے پوچھ لے، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، ہم کسی بھی وقت ان کو پکڑ سکتے ہیں اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ہر چیز اپنے سائے سمیت اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 سے لے کر 60 تک اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی دعوت ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلِهَةً اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تتخذوا تم نہ بناؤ الہین دو الہ، اللہ تعالیٰ تو ایک الہ ہے، تمہارا ایک معبود ہے اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اور ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ اس کے ساتھ تم کسی کو الہ نہ بناؤ، وہ تمہارا ایک الہ ہے اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور اسی کے لیے زمین و آسمان میں سب کچھ ہے، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تکلیف دور ہو جائے تو پھر تم لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، ہمارے دیے گئے رزق کو سے تم کھاتے ہو اور پھر اس رزق کو تم غیر اللہ کے نام پہ لگا دیتے ہو، اور اس جھوٹ کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا، اور ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور خود اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک اللہ تعالیٰ انسان کی بداعمالیوں پر مواخذہ کر لے تو کوئی چیز زندہ نہ بچ پائے، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے، جب مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملنی، اور اللہ کے رسول کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آپ اس میں فکر نہ کریں، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی ان کفار نے ایسا ہی معاملہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دودھ اور شہد کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، ذرا وہ لوگ آگے آگے آ جائیں جو دودھ نہیں پیتے۔ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 76 تک اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں بات کی ہے کہ شیطان نے تو ان کے برے اعمال کو سجا کر ان کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ انہی لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی چیزیں ہیں۔ مثلا چوپایوں کے پیٹ سے ہم تمہارے لیے تازہ اور لذت سے بھرپور تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ اب دیکھو اس کے اندر اللہ نے کتنی بڑی عبرت رکھی ہے، جانور چارہ کھاتا ہے، اس کے اندر خون بھی ہے، اس کا گوبر بھی ہے، لیکن اس خون اور اس کے گوبر کے درمیان اللہ نے ایک دودھ کا سسٹم رکھا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا وہ فائدہ مند ہے، اور جو نہیں پیتے اب وہ ذرا بتائیں کہ وہ کیوں نہیں پیتے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی پیدا کردہ یہ انگور، یہ کھجور اور پھلوں کے درخت یہ انسان کو لذت پہنچاتے ہیں، اور پھر شہد کی مکھی کو اللہ نے تمہارے لیے شفا بخش شہد جو ہے وہ بنانے کی، کشید کرنے کی اللہ نے اس کو ہدایت کر رکھی ہے۔ اس کو اللہ نے ہدایت کی کہ تم پہاڑوں کے اندر گھر بناؤ اور درختوں پر گھر بناؤ اور پھر کیا کرو، شہد پیدا کرو۔ پھر اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان سے تمہاری نسل بڑھائی، تمہیں پاک رزق عطا کیا، اب بھی تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتے،
خواتین میں بھی اور مردوں میں سے بھی کہ جی ہم تو شادی کرنا نہیں چاہتے، شادی نہیں کرنی چاہیے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے ماں سوا جن لوگوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں، وہ لوگ کسی قسم کے رزق کے اندر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کیا کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا جو مثالیں اللہ بیان کرتا ہے تم انہیں سمجھو، انہیں پڑھو۔ اور پھر سائغ للشاربین، سائغ وہ مشروب ہوتا ہے جو لذت یا آسانی سے حلق سے اترے اور پینے والے کو خوش کر دے۔ تو شہد بھی پینے والوں کو خوش کر دیتا ہے اور دودھ بھی پینے والوں کو خوش کر دیتا ہے، بس پاؤڈر والا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 83 تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیاں اپنا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ زمین و آسمان کا بھید صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ قیامت کا معاملہ بھی آنکھ جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی جلدی ہو جائے گا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بالکل بے علم تھے۔ آسمانوں کے اندر جو پرندے اڑتے ہیں وہ کیسے اڑتے ہیں، انہیں کون تھامتا ہے وہاں پر، اور تمہارے گھروں میں تمہیں سکون کون دیتا ہے، مختلف قسم کی پناہیں اور لباس بنانے کا سامان مہیا کون کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، یہ ساری نعمتیں تم اللہ کے سوا کس کے نام منسوب کر سکتے ہو؟ اے نبی، اگر یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام ہے واضح طور پر کھلی ڈلی بات کر دینا۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے۔ پھر آگے ہر قوم کو اللہ نے توحید کا راستہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 84 سے لے کر 90 تک اللہ نے یہ بات کی ہے کہ رسولوں کے ذریعے اتمام حجت کر دی گئی ہے، کسی قوم کے لیے گمراہی پر باقی رہنے کے لیے کوئی عذر قابل توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم میں حق کے تبلیغ اور اتمام حجت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، اور ان سے قیامت تک کے لیے اللہ قیامت کے دن ان سے گواہی دلوائے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں۔ اور یہی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ہے، اور اسی غرض سے یہ کتاب اتاری ہے جو امینوں کے لیے پیغام ہدایت ہے اور سبب رحمت ہے اور اچھے مستقبل کی بشارت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور احسان کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا، اللہ برائی سے اور سرکشی سے روکتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کس بات کی، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 91 سے لے کر 97 تک اللہ نے یہاں پر مثال دی ہے، جو لوگ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں پھر اسے توڑ دیتے ہیں، جس طرح یہود نے محض حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت کے وعدے کو توڑا ہے، ان کی مثال اس بڑھیا جیسی ہے جو اپنا کاتا ہوا سوت اسے اپنے ہاتھ سے ہی ادھیڑ دے۔ یعنی یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے، سوت کاٹنے پر، اب یہ نیو جنریشن کو تو پتہ نہیں ہے سوت کیسے کاٹا جاتا ہے، تو یہاں پر جو کلاس کے اندر جو بڑے ہیں بزرگ ٹائپ اگر جو لوگ ہوں گے، کوئی موجود ہوا تو اسے پتہ ہے، جیسے سمینہ بھی موجود ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ سوت کاٹنا کسے کہتے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے یہ روئی کے ذریعے دھاگا بنایا جاتا ہے، ہاتھ ہینڈ میڈ ہوتا ہے وہ، اور اس کو اگر کوئی بندہ خود بنائے اور خود ادھیڑنا شروع کر دے تو اسے کون کہے گا کہ تم عقل مند ہو۔ اور یہی حیثیت اللہ کے رسول کی ہے کہ انہوں نے اپنا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ اللہ نے اس ہدایت کی غرض سے کتاب اتاری، یہ کتاب مومنین کے لیے پیغام ہدایت ہے، سبب رحمت ہے، اچھے مستقبل کی بشارت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ اسی لیے کہ تم اللہ کی راہ میں اور بھی بڑھ جاؤ۔
تو پھر اللہ کے عہد کو دنیا کے متاع کے لیے نہ بیچو، اور اپنی قسموں کو لوگوں کے حق سے بری کرنے کے لیے، لوگوں کا حق چھیننے کے لیے اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ۔ ان کے برعکس جو لوگ مخالفوں کی مخالفت کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے، دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ بہترین صلے کا وعدہ ہے۔ پھر آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک تعوذ پڑھنے کا، قرآن سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے تو شیطان کو تو گوارا نہیں ہے کہ انسان ہدایت پا جائے، تو اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اسی طرح اہل ایمان پر مسلط نہیں ہو پائے گا، اس کا ہر داؤ صرف چلتا ہے تو مشرکین پر چلتا ہے۔ پھر آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک عجمیوں کے لیے کیسے معلم ہے۔ یہ قرآن پاک پر اعتراض کہ اپنی طرف سے گھڑا جا رہا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اسے روح القدس اپنے رب کے حکم کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے گھڑ رہا ہے، وہ تو خود عجمی ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ایک یمنی شخص کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اس سے سیکھتے ہیں اور پھر آ کر بیان کرتے ہیں، وہ تو خود عجمی ہے۔ جبکہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ یہ لوگ جس شخص کے بارے میں یہ شوشہ گڑ رہے تھے وہ مکے کا ایک رومی غلام تھا جو انجیل وغیرہ سے واقف تھا اور اللہ کے رسول کی باتوں میں شروع سے ہی دلچسپی رکھتا تھا، سنتا تھا، اور آپ بھی کبھی کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو بس اتنی سی بات کا ان کافروں نے بات کا بتنگڑ بنا لیا کہ اللہ کے رسول جو کچھ پیش کرتے ہیں وہی وہ رومی غلام جو کچھ کہتا ہے، اور اللہ کے رسول اسے وہی کہہ کے بیان کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 106 سے لے کر 111 تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف توجہ فرما رہا ہے۔ تو دشمنان اسلام کے ظلم و ستم کے ہدف بنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں صبر اور استقامت کی تلقین فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہے جو مخالفین سے مرعوب ہو کر اللہ کے دین کو چھوڑ جائیں۔ اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جنہیں دشمنان دین کے مظالم سے آ کر ہجرت کرنا پڑی، اللہ نے ان کی تحسین فرمائی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رضوان ہے۔ پھر آیت نمبر 112 سے لے کر 118 تک اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ کفران نعمت سے نعمت چھن جاتی ہے، نہ شکری کرو گے تو نعمت چھن جائے گی۔ ایک خوشحال مگر نہ شکر گزار جو بستی تھی، اس کی مثال سے اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نعمت نبوت کی ناقدری کرو گے اور تم لوگوں نے اپنی موجودہ روش نہ بدلی تو تمہارا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے جو اس بستی والوں کا ہوا تھا۔ اور حلت اور حرمت کے باب میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوتا کہ تمہیں پسند آئے تو چیز حلال ہے، تمہیں پسند نہ آئے تو چیز حرام ہے۔ چیزیں حلال اور حرام وہی ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جسے اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ پھر آگے جن لوگوں نے بیت اللہ بنایا ہے وہ خالص مواحد تھے، آیت نمبر 118 سے لے کر 124 تک۔ ان آیات کے اندر اللہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو کفار قریش نے کیے تھے کہ یہودی شریعت میں بہت ساری چیزیں حلال تھیں تم نے حرام کر لیں، بہت ساری چیزیں حرام تھی تم نے حلال کر لیں، اور وہ بھی خدائی شریعت تھی، تمہارا دعویٰ بھی یہی ہے خدائی شریعت ہے، تو پھر تم خود ہی اس کی خلاف ورزیاں کیوں کر رہے ہو؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت کے سبب میں جو سبت کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، اس کی حرمت کا قانون تھا اور تم نے اس کو اڑا دیا ہے۔ کیا یہ تمہارا اپنا فعل ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہی دو شریعتیں اور دو متضاد حکم دے رکھے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا ہے کہ یہود ہوں یا اہل مکہ ہوں، وہ کوئی بھی ہو، انہوں نے دین میں اپنی مرضی داخل کر کے شریعت الہی کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، اور یہودیوں پر کچھ چیزیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں،
اور کچھ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے حرام کی ہوئی تھی، جبکہ اصل جو شریعت ہے وہ ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھیں۔ اسی طرح جمعہ کی بجائے ہفتہ کے دن کو مقدس قرار دینا یہ یہودیوں کی اپنی اختراع تھی، اور اسی طرح سے اہل مکہ نے بھی حلال اور حرام کے لیے جو اصول وضع کیے ہوئے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے جائز کر لیتے تھے، جسے چاہتے تھے حرام کر لیتے تھے۔ تو سب سے بڑی حرام چیز شرک اور بت پرستی تھی، جسے اہل مکہ نے جس روش کو اپنا رکھا تھا اور توحید اور موحدین کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصل شریعت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اسی کا احیاء کر رہے ہیں جسے یہود اور اہل مکہ نے مسخ کر رکھا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ یہودی شریعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور ملت ابراہیمی میں حلت اور حرمت کے وہی اصول تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ مثلا یہودی لوگ جو تھے وہ اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے تھے، جبکہ وہ حرام نہیں تھا۔ شریعت ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، اور یہود کے ہاں خرگوش اور شتر مرغ وغیرہ حرام تھے، مگر ملت ابراہیمی میں یہ سب کچھ حلال ہے۔ اور اسی طرح جو ہفتے کے دن کی حرمت تھی، یہ بھی یہود نے اپنی ان کی وضع کر دی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں اس دن شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ اور پھر اس کے سب سے بڑے گواہ خود اہل مکہ تھے، جو خود اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے۔ اسی وجہ سے نہ تو ان کے ہاں اونٹ کا گوشت حرام ہے، نہ ہی ان کے ہاں خرگوش حرام ہے، نہ ہی شتر مرغ حرام ہے، اور نہ ہی یہ ہفتے کے دن کی حرمت کے قائل ہیں۔ تو اب یہود کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں، اور نہ ہی اہل مکہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو خالص موحد تھے، اور اپنی ذات میں ایک پوری انجمن تھے، اور بھرپور اور یکسو مسلمان تھے، بڑے کانے تھے، اور اللہ کے ساجد تھے، شرک سے بیزار تھے، اور شرک اور مشرکین سے متنفر تھے۔ ان کا یہی مذہب تھا جس کی پیروی کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کا یہی مذہب تھا جس مذہب کی طرف تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اور پارے کے آخر میں اور سورت کے آخر میں آیت نمبر 125 سے لے کر 128 تک حکمت اور مواعظت کے ساتھ دعوت دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے بعد میں سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں، انکار کرنے والوں کے مقابلے میں وعظ و نصیحت بڑے حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مباحثے کے اندر کبھی بھی حکمت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور یہی سب حکیمانہ اور مؤثر ذرائع ہیں کہ جس سے مخالف کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے، اور ان کی اشتعال انگیزی یا شر پسندی کے جواب میں صبر اور استقامت اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكَ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ آپ صبر کیجئے، آپ کا جو صبر ہے، اور آپ پریشان مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہی ہیں جو ایمان اور تقوی اختیار کریں گے، اور نبی آپ تو ساری کائنات سے بڑھ کر تقوی اور احسان کے مقام پر فائز ہیں۔ اس تبلیغ کو کرتے وقت، اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں آپ، تقوی کی اور احسان کی، اور پھر اسی بنیاد پر آپ مومنین کو جمع کرتے ہیں۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ حزن و ملال کا شکار نہ ہوں، اور بہترین انجام اور اچھا مستقبل بہرحال آپ کا ہے، اور آپ کے جو مومنین جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارے 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ظہر کے بعد ہم جو کلاس ہوگی 15واں پارہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ اس سے ہمارے سینوں کو کھول دے گا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔